آج ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے، اور لوگ بار بار یہ سوال ہم سے اٹھا رہے ہیں کہ عام طور پر دیہاتوں میں یہ رسم و رواج پہلے سے زیادہ چل پڑا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ اذان کے اندر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو لوگ اس وقت اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، یا اقامت کہنے والا جب اقامت کہتا ہے اور وہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہتا ہے تو لوگ اس وقت بھی اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ تو کیا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا شرعی طور پر کیا اس کا کوئی جواز بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ شرعی طور پر ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے یا ان کا کوئی واضح ثبوت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور شرعی دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ثبوت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس جو واضح روشن دلیل ہے اور ہمارے جو حجت ہے وہ حجت قرآن و حدیث ہے۔ سب سے پہلے اصول فقہ کی جو معتبر کتاب ہے، اصول فقہ کی جو معتبر کتاب ہے اصول الشاشی، اس کے پہلے صفحے پر تمام ائمہ کا اور بالخصوص احناف کا یہ مسلک لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی اساس، یعنی عقائد کی اساس اور بنیاد، اور جن پر ہمارے مسائل چلنے ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک، اس کے بعد حدیث رسول، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے امت کا قیاس۔ تو اب جو ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ کیا یہ انگوٹھے چومنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب کہتے ہیں کہ علماء احناف نے یہ فرمایا کہ یہ انگوٹھے چومنے کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد خیر القرون کے دور میں، کہ جس میں میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد والا زمانہ صحابہ کرام کا، اس کے بعد بہتر زمانہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو تین ادوار میں کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جس میں اذان اور اقامت کے درمیان اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت انگوٹھوں کو چوما جائے۔ تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ خیر القرون میں جب ایک چیز کا ثبوت نہیں ملتا تو اسی وجہ سے اس عمل کو بعد والے علماء نے ناجائز اور ایک بدعت قرار دیا ہے، اور جن احادیث سے چند اہل بدعت لوگ اس چیز کا استدلال کرتے ہیں تو وہ احادیث محدثین نے بتایا کہ سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور ان کا کوئی ہی اعتبار نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں کہ جن میں مؤذن کے کلمہ شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت اپنی انگلیاں اور انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا حکم آیا ہے، تو امام جلال الدین فرماتے ہیں یہ سارے موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی سند مجہول ہے اور ان کے راوی بھی مجہول ہیں۔ تو لہٰذا یہ اہل بدعت کا ایک شعار ہے، اور کسی قرآن و حدیث کی صحیح روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔